بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ایک اسلامی موضوع ہے۔ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ کتابیں ہیں، یہ کوئی معمولی کتابیں نہیں ہیں، یہ کتابیں سیاستہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، جو کہ شروع ہوتی ہیں صحیح بخاری سے، پھر آتی ہے صحیح مسلم شریف، پھر جناب آ جاتی ہے مشکوٰۃ شریف، پھر ابو داؤد شریف آ جاتی ہے، پھر سنن ابن ماجہ آتی ہے، سنن نسائی آتی ہے، اور المعروف مشہور کتاب، مشہور ترین کتاب سنت کے موضوع کے اوپر، سیرت النبی کے اوپر الرحیق المختوم، جو کہ جناب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی احسن البیان، جو کہ ایک قرآن پاک کی چھوٹی موٹی تفسیر ہے، لیکن لکھی ہے جی حافظ صالح الدین یوسف حفظ اللہ نے، ٹھیک ہے، اور صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے اس کی نظر ثانی کی ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ اس کے بعد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہے یہی ہے، حوالہ جات، ستون دین کے، یا جو کچھ بھی ہماری تعلیمات ہیں وہ پوری کی پوری ابھی اس ٹیبل پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ دکھانے کا مقصد یا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا، کسی فرقہ واریت کو ہوا دینا، یا یہ کہنا کہ تم غلط ہو یا میں صحیح ہوں، ایسا بالکل نہیں۔ کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ریکارڈ بالکل نہیں کیا جا رہا۔ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے۔ شاید کوئی میری اس چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے راہ راست پر آ جائے، شاید۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا موضوع۔ اس کے اندر بات یہ کریں گے کہ ایک ویڈیو جس کے اندر ہمارے اہل تشریف بھائی ہیں وہ بات کر رہے ہیں جی کہ ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ ملا کر پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا عذر پڑھی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 12 روایات یا 17 روایات ہیں، صحیح بخاری کے اندر 1-2 روایات ہیں، اس طرح کل ملا کر 17-18 روایات جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ہر وہ کام کیا ہے جس میں انسان کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آسانی پیدا ہو۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو معمول نہیں بنایا۔ 12 روایات یا 17 روایات یا 18 روایات موجود ضرور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے امت کی آسانی کے لیے یہ نماز اس طریقے سے پڑھی ہے۔ البتہ اس چیز کو معمول بنانے کا ذکر کسی بھی کتاب میں، ان 6-7 کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر ایسا ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنے کا معمول بنایا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم قرآن پاک سے، جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے، احسن البیان۔ جی تو میرے بھائی یہ ہے پارہ نمبر 5، سورۃ النساء، احسن البیان کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح حدیث کی روشنی میں یہ کتاب ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف حفظ اللہ نے اور نظر ثانی کی ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے، جو کہ ایک مصنف ہیں سیرت النبی کی اس ٹائم کی سب سے بہترین کتاب کے۔ میں کوئی عالم نہیں، میں ایک معمولی سا ناقص سا علم رکھنے والا انسان ہوں۔ النساء صورت ہے، یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ ترجمہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، یعنی کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، بے شک مومنوں پر
مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں وقت مقرر بتائے گئے ہیں صرف انہی کے اندر ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تفسیر پر چلتے ہیں، اس کی مراد یہی خوف کی نماز ہے، اس میں چونکہ تخفیف کر دی گئی ہے اس لیے اس کی تلافی کے لیے کہا جا رہا ہے کھڑے بیٹھے لیٹنے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے، اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز کو اس کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جیسے عام حالات میں پڑھی، یعنی اس میں رخصت یہ ہے کہ کوئی جنگ یا خوف کے حالات ہیں یا کوئی اس طرح کا عذر ہے جیسا کہ آج کل کرونا کے حالات چل رہے ہیں تو اس کو اس طریقے سے یعنی کہ گھر میں نماز کی ادائیگی اب کر سکتے ہیں، اجازت ہے، علماء اجازت دے رہے ہیں اس کی۔ نمبر 3، اس میں نماز کو مقررہ وقتوں میں پڑھنے کی تاکید ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر و حج کے سوا اقامت کی حالت میں بغیر شرعی عذر و تنگی کے 2 نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو میرے بھائی قرآن کے اندر سب سے پہلے آپ کی یہ دلیل ٹھیک ہے، اس طرح یہ نہیں کہ ہم وہ دلیل یا وہ احادیث جو ہے وہ جٹلائی جا رہی ہیں، بالکل نہیں۔ اسلام کے اندر قدم پر جو ہے نا رہنمائی ہے، قدم قدم پر احادیثیں بدلتی رہتی ہیں، ان کی تشریح کرنا، ان کا آگے والی سائیڈ ان کے پیچھے والی سائیڈ کی احادیث کی مطالعہ کرنا وہ سب سے اہم چیزیں ہیں، وہ سب سے اہم چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں پر قرآن کا یہ ارشاد ہے کتاب موقوتہ سے مراد یہ ہے، کتاب موقوتہ سے مطلب ہے کہ اوقات، کتاب موقوتہ سے مراد یہ ہوا کہ نماز فرض ہے مقررہ وقتوں پر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے، آگے چلتے ہیں، کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیر وقت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یا یہ تفسیر جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو 2 نمازوں کو مسلسل اکٹھا کر پڑھنا جائز بالکل نہیں ہے۔ اگر وہ جائز ہوتا، اگر اس کی تفسیر یا اس کی جو اجازت دی جاتی یا اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ قرآن کی آیت جھوٹی ہو جاتی، جو کہ ہرگز قیامت تک جب تک روئے زمین ہے تب تک یہ چیزیں جھوٹی نہیں ہو سکتی، تب تک یہ چیزیں سچی ہیں، حق ہیں، سچ ہیں۔ تفسیر میرے بھائی آپ کے سامنے ترجمہ کرنا چاہیں، تفسیر پڑھنی چاہیں تو تفسیر ابن کثیر کے نام سے ایک کتاب موجود ہے، جلد نمبر 1 سپارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 102، پہلا حوالہ یہ ہو گیا۔ میں انشاءاللہ آپ کو جٹلا نہیں رہا، وہ احادیث اس وجہ سے ہیں، آسانی اس وجہ سے ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنے کی تاکید اس لیے کی ہے، شاید وہ نماز کی طرف آ جائے، شاید اس کو اس کا وقت نہیں ملتا ہے نماز کے لیے، کوئی کاروباری آدمی ہے یا کوئی بہت مصروف ترین آدمی ہے جیسے کہ آج کل عام حالات کے اندر زندگی چل رہی ہے، تو نفسا نفسی ہے ہر طرف دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی رخصت اس وجہ سے بھی عنایت کی تھی کہ آسانی پیدا ہو جائے، اور اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ نماز کی طرف آ جائے۔ پہلی دلیل قرآن کے اندر سے یہ تھی، کیونکہ قرآن ہمارا شروع ہوتا ہے اور وہیں سے ہماری دلیل ہے، اور یہ پہلی دلیل یہ تھی۔ آ جاتے ہیں جی صحیح بخاری پر۔ صحیح بخاری اس سے کون واقف نہیں ہے، جانی مانی احادیث کی کتاب، مولانا محمد داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، اسلامک بک کمپنی ہے، اس کی تشریح اس کی احمد زاہوہ، احمد عنایہ، عز الدین ذلی، عماد الطیار، مولانا ارشاد الحق عصری، دارت العلوم العصریہ، مولانا عبدالعزیز علوی حفظ اللہ، شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ۔ یہاں پر بات کرتے ہیں احادیث کی، جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر ایک حوالہ دیا گیا جی، کتاب المواقیت الصلاۃ، اوقات نماز کا بیان۔ اوقات نماز کا بیان، نماز اوقات اور ان کے فضائل کے اندر سے دلیل دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقررہ پر 2 نمازیں اکٹھی کی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اس باب کی پہلی حدیث اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت کہ مسلمانوں پر نماز وقت مقررہ میں فرض ہے،
یعنی اللہ نے ان کے لیے نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ یہ حدیث کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، آگے اس کی تشریح پر چلتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ، اوقات نماز کا بیان ہے۔ اس کی تفسیر پر چلتے ہیں۔ تشریح یہ ہے آپ کے سامنے، اس کی پوری تشریح، جیسا کہ پیچھے تشریح سے شروع کرتے ہیں یہاں سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، سورۃ ہود ہے، آیت نمبر 114 میں فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز مذکورہ ہیں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے، اس کا بالکل مقصد نہیں ہے کہ یہاں پر ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ آیت عشاء مذکورہ ہے، و قرآن الفجر میں نماز فجر کا ذکر ہے، و سبحان اللہ حین تمسون سورۃ روم ہے میں مغرب اور عشاء کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، و حین تصبحون میں صبح کا ذکر ہے، و عشیا میں عصر اور حین تظہرون میں ظہر، و عشیا میں عصر اور حین تظہرون میں ظہر، یعنی الگ الگ ذکر کیا گیا۔ اور آیت مبارکہ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس سورۃ طٰہٰ میں فجر